اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہمارا کسی چیز پر پورا اقتدار نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت سے ایک پتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا فیوچر کنٹرول کر لوں۔ آپ ایک ہوا کا رخ نہیں بدل سکتے، آپ یہاں تک کہ اپنے جسم کے اندر کا خون جو بہہ رہا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی اور انسان کو کیا کنٹرول کرو گے؟ آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ اچھے والد جو ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے، ان کے قابو میں ان کے اپنے بیٹے نہیں آئے۔ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 11 بیٹے ان کے قابو میں نہیں آئے۔ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، انہوں نے کیا کچھ حرکتیں کر دیں۔ قرآن نے یہ قصے ہمیں اس لیے بتائے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں کہ آپ اپنی فیملی ممبرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے اچھا ایک ماحول دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر ماحول پر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مغربی ماحول میں یہ بڑا خطرناک ماحول ہے، یہاں آزادیاں بہت ہیں، بچے بگڑ جائیں گے، چلیں جی پاکستان چلتے ہیں، چلیں دبئی چلتے ہیں، چلیں سعودیہ چلتے ہیں، کہیں مسلمان ملک میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں ہمارے کرپشن نہیں ہے، ہمارے ماحول میں رشوت نہیں ہے، ہمارے ماحول میں برادری کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ماحول میں جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یہ گندی یہ غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں؟ کسی نے کوئی غیر اسلامی کپڑے پہنے ہوئے تو وہ غیر اسلامی ہے، لیکن جو غیر اسلامی باتیں کرتا ہے، روز غیبت کرتا ہے، پیچھے سے جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اور وہ عام ہے، لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں، کم از کم اذان کی آواز تو آ رہی ہے۔ یہ نفاق نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہاں بھی رہتی ہو، پہلی بات یہ ایکسیپٹ کرنی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ایز اڈلٹ ٹرائی کیے جائیں گے۔ وہ اپنے والدین کو سامنے لا کے نہیں رکھ سکیں گے کہ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں پوچھیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ دنیا خود ہی فیس کرنی ہے، تمہارے سامنے یہ آگ والی چوائسیز بھی ہیں جو خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اور یہ جنت والی چوائسیز بھی ہیں جو بہت بدصورت بنا دی گئی ہیں، لیکن تمہاری عقل اگر تمہیں اس جو ظاہر ہے اس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اگر تمہیں ہے تو تم خود یہ صحیح چوائسیز کر لو گے۔ ایک دن میں نے ہونا یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیو یارک میں ٹرپ میں تھا، چھوٹی تھیں ابھی، تو ہم روڈ پہ جا رہے تھے، آگے بل بورڈ لگا ہوا تھا، بہت ہی فاحش قسم کا، بہت بےہودہ قسم کا بل بورڈ تھا، بالکل ہماری گاڑی کے سامنے، اور ٹریفک میں ہم پھنسے ہوئے، سامنے آنکھیں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو کہا وہ دیکھ رہی بیٹا؟ وہ کہتی نہیں دیکھنا ہم نے، انگلش میں انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک۔ میں نے کہا دیکھو ون ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، میں نے تو مر جانا ہے، تم لوگوں کے پاس چوائس ہونی ہے کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، یا ایسا پہننا ہے کہ نہیں پہننا، یا ایسی باتیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ چوائس تمہاری ہونی ہے، وہ میری نہیں ہونی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا چوائسیز کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو ایک طرح سے امپاور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ چیخنے چلانے کی کوشش کریں گے، پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی یا تو بغاوت کھل کے ہوگی یا چھپ کے ہوگی۔ یا تو آپ کو بتا کے وہ بغاوت کریں گے، یا چھپ کے کہیں ابو کو بڑا غصہ آتا ہے، ان سے چھپا کے کوئی الگ سی لائف چل رہی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ میں نے خود ایسی لائف سے ایک کم عمری میں نے گزاری ہے کہ مجھے پتا تھا ابو کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، امی کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، تو ان سے چھپا کر ایک الگ لائف تھی نیو یارک میں میری۔ پھر خود ہی مجھے عقل لڑا کر آنا پڑا کہ یہ دس لائف از ناٹ اوکے، مجھے خود ہی واپس دین کی طرف آنا ہے، مجھے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات کہہ دوں کہ اگر آپ ان ممالک میں آتے ہیں تو اس کی مثال قرآن میں میرے نزدیک جو اس کی خاص مثال ہے وہ ہے سورۃ القصص میں، 28ویں سورت ہے قرآن کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے، ان پر قتل کا الزام تھا، اور اگر وہ پکڑے جاتے تو ان کو شوٹ آن سائٹ کا آرڈر تھا، یعنی اریسٹ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو مار دیا جانا تھا، تو وہ بھاگ گئے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ مدین میں پہنچ گئے، صحرا میں جا کے عرب زمین میں پہنچ گئے، مدین میں پہنچ گئے۔ وہاں 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ 2 لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا۔ وہاں ساتھ میں کوئی چھوٹا سا پانی کا ریزروار تھا، کوئی لیک تھی، وہاں پر انہوں نے جا کے ان کو پانی پلانا تھا، لیکن وہاں مرد تھے سارے، وہ اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ تو یہ اپنے جانوروں کو کھینچ کے پیچھے، تذودان قرآن کہتا ہے، کھینچ کے روک رہی تھیں۔ جانور پانی دیکھتا ہے گرمی میں، جانور پانی کی طرف جانا چاہتا ہے، ان کے مویشی، لیکن وہ ان کو کھینچ کے روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ لانگ سٹوری شارٹ، میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ واپس اپنے گھر گئی ہیں بتانے کے لیے کہ کوئی اور نوجوان تھا، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون تھا، اس نے ہماری مدد کی، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کا والد ہے، کچھ کہتے ہیں ان کا نام شعیب ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، وہ بات اصل اہم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 2 لڑکیاں ایک غیر مسلم سوسائٹی میں رہتی تھیں، ایسی سوسائٹی میں جس میں مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اگر کرتے ہوتے تو ان کو اس طرح اپنے جانوروں کو کھینچ کے پیچھے رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔
تو ایک ہاسٹائل قسم کی انوائرمنٹ ہے. باپ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ جا کے کمائی کر نہیں سکتا, بیٹیوں کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے. یہ حقیقت ہے ان کی. اور جب وہ جاتی ہیں باہر تو برے لوگ بھی ہیں, برے مرد بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے مدد کی آفر کی, انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ, انہوں نے ان کی مدد کی. اور جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کو اتنی سینس ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی اچھا آدمی تھا, وہ اچھا آدمی تھا. یعنی اس باپ کو اپنی بیٹیوں پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس کو باہر ایسی مشکل دنیا میں بھیجتا ہے, تو پھر اس کو ان کی رائے پر بھی اعتماد ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ کوئی غیر جو ہے وہ اچھا تھا, یا وہ یعنی اس کو پیسے دینے کے لائق تھا یا اعتماد کے لائق ہے, تو ان کی رائے کی ان کی رائے کا کوئی وزن ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو اپنی بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ اس کو کالج یونیورسٹی بھیج رہے ہیں, اتنا اعتماد ہے کہ گاڑی دے دی ہے, اتنا اعتماد ہے, لیکن پھر ان کی کسی رائے پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. وہ جب باہر دنیا دیکھتے ہیں, اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ان کو جانے دیا ہے, تو پھر ان کی بات سننے کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے, اولاد کو اپنے والدین کی عزت کرنی, یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے, لیکن والدین کو بھی اولاد کی بات سننی پڑے گی. یہ کمیونیکیشن اوپن ہونی ہوگی. ہمارے ہاں یہ کمیونیکیشن اوپن نہیں ہوتی. آپ اس سے بالکل سطحی قسم سے پوچھتے ہیں آج دن کیسا تھا, بچے کہتے ہیں جی بہت اچھا تھا. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. چلو بھائی اچھا, چلو کھانا کھاؤ سو جاؤ. کوئی اصل بات نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے. ان کے جذبات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے, ان کی چاہتوں کو صحیح نہیں سمجھتے, ان کے خوف کو, ان کی انگزائٹی کو, ان کے سٹریس کو, ان کے ڈپریشن کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم ان سے وہ کھل کر بات نہیں کرتے. جب تک آپ کے گھر میں کھل کر بات نہیں ہوگی تو باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے, کیونکہ وہ اپنے دوست سے کھل کے بات کریں گے, پھر وہ کسی غیر سے, اجنبی سے انٹرنیٹ پہ کھل کے بات کریں گے, کیونکہ آپ سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ باہر کی دنیا نہیں ہے, اصل مسئلہ گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے. میرا فلسفہ یہ ہے.